अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है चाइना टुडे और मैं हूं आपकी मेज़बान आयशा यूसुफ। इस हफ्ते हम आपको चीन के इंसान बरदार खलाई जहाज शिनचू 14 में खलाबाजों की रोज़मर्रा ज़िंदगी दिखाएंगे। सयाहों के लिए मसनूई जहानत से लैस टेक्नोलॉजीज़, 5वीं चाइना डिजिटल समिट, अशियाए ज़रूरिया की बैनुल-अक़वामी नुमाइश के बारे में खुसूसी रिपोर्ट्स प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। चीनी साख्ता मुसाफिर बरदार कमर्शियल जहाज़ों की कामयाब आजमाइशी परवाज़ें, चीन की इंतहाई तेज़ी से तरक्की करती पावर बैटरी सनत का तज़किरा भी करेंगे। सिंकियांग उगयोर खुद इख्तियार इलाके में हुकूमत की जानिब से कदीम मजहबी फनपारों को महफूज करने की कोशिशों के बारे में बताएंगे। बीजिंग में पाकिस्तानी फैमिली ने चीनी दोस्तों के हमरा ईद उल अज़हा कैसे मनाई, ये भी दिखाएंगे कि चीन के सरकारी मुलाजमीन देहातों से गुर्बत के खात्मे में अपना किरदार कैसे निभा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं इस हफ्ते की अहम खबरों पर सेगमेंट चाइना दिस वीक में। चीन की इंसान बरदार खलाई एजेंसी के मुताबिक शिनचू 14 के खलाबाज चीनी खलाई स्टेशन के पहले लैब मॉड्यूल वनथियान का छोटा दरवाज़ा खोलकर मॉड्यूल में दाखिल हो गए हैं। तीनों खलाबाज मदार में मुख्तलिफ सरगर्मियां सर अंजाम देंगे। खलाबाज पहली मरतबा मॉड्यूल में दाखिल होने में कामयाब हुए हैं। चीन की इंसान बरदार खलाई एजेंसी के मुताबिक शिनचू 14 के खलाबाज चीनी खलाई स्टेशन के पहले लैब मॉड्यूल वनथियान का छोटा दरवाज़ा खोलकर 25 जुलाई को मॉड्यूल में दाखिल हो गए। ये पहला मौका है जब चीनी खलाबाज मदार में लैब मॉड्यूल में दाखिल हुए हैं। वनथियान मॉड्यूल, जिस पर काम 24 जुलाई की सपहर शुरू किया गया, 25 जुलाई को बीजिंग के मकामी वक्त के मुताबिक सपहर 3:13 पर थियानह मरकजी मॉड्यूल की मरकजी पोर्ट के साथ मुंसलिक हुआ। खलाबाज मदार में मुख्तलिफ सरगर्मियां सर अंजाम देंगे, जैसा खलाई स्टेशन के इम्तजाज का रवैया कंट्रोल, छोटे मैकेनिकल बाजू से मुख्तलिफ उमूर में मदद लेना और बड़े और छोटे मैकेनिकल बाजुओं के एक साथ काम करने का आजमाइशी मंसूबा। इसके अलावा खलाबाज एयरलॉक कैबिन और वनथियान के छोटे मैकेनिकल बाजू को भी गैर मामूली सरगर्मियां सर अंजाम देने के लिए इस्तेमाल करेंगे। शिनचू 14 खलाई परवाज मिशन के कमांडर छान तोंग के मुताबिक ये दूसरा फाल मॉड्यूल है जो उनके पास खला में मौजूद है। उन्होंने कहा कि चीनी खलाई स्टेशन की तामीर एक और बड़ा कदम उठाया गया है और वो इससे ज्यादा फख्र और खुशी महसूस नहीं कर सकते। चीन के मशरकी सूबा फूचियान के शहर फूचू में 5वीं डिजिटल चाइना समिट का इख्तिताम हो गया। इसमें सयाहों के लिए मसनूई जहानत से लैस तिब्बी और इंसदादे धोखा दही की मसनूआत पर जदीद टेक्नोलॉजीज मुतारिफ करवाई गई हैं। इनमें इंसदादे धोखा दही का बॉक्स भी शामिल है। ये अपनी नौ का मुनफरिद सॉफ्टवेयर है। सयाहों के लिए मसनूई जहानत से लैस तिब्बी और इंसदादे धोखादही की मसनूआत इन जदीद टेक्नोलॉजीज में शामिल हैं जो 24 जुलाई को चीन के मशरकी सूबा फूचियान के शहर फूचाओ में इख्तिताम पजीर होने वाली 5वीं डिजिटल चाइना समिट में मुतारिफ करवाई गई हैं। इन नुमाइशी अशिया में इंसदादे धोखादही का बॉक्स भी शामिल था, जो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो डिजिटल धोखादही से निमटने के लिए मकबूल ब्लाइंड बॉक्स गेम्स के पसे पर्दा तस्वुर को हकीकी शक्ल देता है। ब्लाइंड बॉक्स चीन में सारिफीन का एक बढ़ता हुआ रुझान है, जहां लोग अपने पसंदीदा ब्रांड से बंद डब्बों में पुरस्कार मसनूआत की खरीदारी करते हैं और डब्बा खोलने के बाद ही जान सकते हैं कि उन्होंने क्या खरीदा है। इंसदादे धोखादही के सॉफ्टवेयर की स्क्रीन पर ब्लाइंड बॉक्स तर्ज की 9 तस्वीर नमूदार होती हैं और जब सारिफ किसी एक तस्वीर पर क्लिक करता है तो स्क्रीन पर एक वर्चुअल कहानी चलती है जिसमें जालसाज मुख्तलिफ किस्म के धोखे करते नजर आते हैं। धोखादही के बारे में जानने के बाद सारिफ अपने मोबाइल फोन से स्क्रीन पर मौजूद QR कोड को स्कैन करके वर्चुअल ट्रांसफर का आगाज कर सकते हैं। एक बार जब सारिफ मुंतकिली की तस्दीक कर देंगे तो उन्हें धोखादही के खतरे के बारे में एक पॉपअप वार्निंग या बराह रास्त कॉल मौसूल होगी ताकि उन्हें रकम की मुंतकिली से बाज रखा जा सके। एक नुमाइश कुनिंदा छियान छाओ चुन के मुताबिक हकीकी जिंदगी में लोगों को अलीपे ट्रांसफर के जरिए ऐसी सूरत हाल का सामना हो तो उनका इदारा कुछ इंटरैक्टिव मुदाखलत करता है। चीन के जनूबी सूबे हाइनान में अशियाए ज़रूरिया की बैनुल-अक़वामी नुमाइश का आगाज़ हो गया। सूबे के दारुल हुकूमत हाइखू के हाइनान इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर में होने वाली ये नुमाइश 30 जुलाई तक जारी रहेगी। मकामी कंपनियों के साथ 60 से ज़ायद ममालिक की कंपनियां नुमाइश में शरीक हैं।
منتظمین کی جانب سے چین میں اشیاء ضروریہ کی دوسری بین الاقوامی نمائش کی تیاریاں مکمل کرنے کے بعد جنوبی صوبہ ہائنان میں ایونٹ کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے۔ کھلے مواقع فراہم کریں، باہم مل کر ایک بہتر زندگی تخلیق کریں کہ موضوع پر منعقدہ یہ نمائش 25 سے 30 جولائی تک صوبے کے دارالحکومت ہائیکھو کے ہائنان انٹرنیشنل کنونشن اینڈ ایگزیبیشن سینٹر میں جاری رہے گی۔ نمائش کے پنڈال میں غور طلب اور تفصیلی خدمات فراہم کرنے کی غرض سے منتظمین کی جانب سے 66 کیٹیگریز میں کام کرنے والے 1000 سے زائد رضاکاروں کو تعینات کیا گیا تھا۔ رواں سال نمائش کے لیے 1 لاکھ مربع میٹر تک کا مجموعی علاقہ مختص کیا گیا ہے، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 20,000 مربع میٹر زیادہ ہے، جس میں 80% حصہ بین الاقوامی نمائش کنندگان کے لیے جبکہ 20% مقامی کمپنیوں کے لیے ہے۔ نمائش میں 60 سے زائد ممالک کے 2800 سے زائد برانڈز کی جانب سے اپنی اعلیٰ مصنوعات پیش کی گئی ہیں۔ چین میں تیار کردہ 6 C919 کمرشل طیاروں نے اپنی آزمائشی فلائٹس کامیابی سے مکمل کر لی۔ یہ طیارے ایئر کرافٹ کارپوریشن آف چائنا نے بنائے ہیں۔ ہر مسافر بردار طیارے میں 158 سے 168 افراد کے بیٹھنے کی گنجائش ہے۔ کمرشل ایئر کرافٹ کارپوریشن آف چائنا کے مطابق چینی ساختہ C919 ماڈل کے تمام 6 آزمائشی طیاروں نے حال ہی میں کامیابی کے ساتھ اپنے فلائٹ ٹیسٹ مکمل کر لیے ہیں، جس سے مسافر بردار طیارے کی فضائی قابلیت کے سرٹیفیکیشن کا کام مکمل کر لیا گیا ہے۔ ایک نئے طیارے کے لیے کمرشل سرگرمیوں کا اہل ہونے سے پہلے شہری ہوابازی کے حکام کی جانب سے مطلوبہ فضائی قابلیت کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کی غرض سے سخت آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ چین کے پہلے خود ساختہ ٹرنک جیٹ لائنر C919 میں 158 سے 168 نشستیں نصب کی گئی ہیں، جبکہ پرواز کی حد 5500 کلومیٹر سے زائد ہے۔ اس ہوائی جہاز نے اپنی پہلی پرواز 5 مئی 2017 کو مکمل کی اور اسے تیار کرنے والے ادارے نے اسی سال نومبر میں ہوائی قابلیت کی تصدیق کے لیے سرگرمیوں کا آغاز کر دیا تھا۔ رواں سال کی پہلی شش ماہی کے دوران چینی حکومت نے ملک کے شمال مشرقی علاقے میں سیاہ مٹی کا پہلا سروے مکمل کر لیا ہے۔ اس میں 80,000 مربع کلومیٹر سے زیادہ علاقے میں تحقیقات کی گئی۔ سیاہ مٹی کے تحفظ سے متعلق ایک قانون رواں سال 1 اگست سے نافذ العمل ہوگا۔ رواں سال کی پہلی شش ماہی کے دوران چینی حکومت نے ملک کے شمال مشرقی علاقے میں سیاہ مٹی کے پہلے سب اسٹریٹ سروے میں 80,000 مربع کلومیٹر سے زائد علاقے میں تحقیقات مکمل کر لی ہیں۔ سیاہ مٹی کے تحفظ سے متعلق ایک قانون رواں سال 1 اگست سے نافذ العمل ہوگا۔ چین میں یہ پہلی قانون سازی ہے جو سیاہ مٹی کے تحفظ کے لیے وقف کی گئی ہے، جو ملک کے قیمتی زرعی اسٹریٹجک وسائل میں سے ایک ہے۔ چین نے سیاہ مٹی کی تقسیم، ساخت، معیار اور استعمال کو جامع اور منظم طریقے سے سمجھنے کے لیے رواں سال کے شروع میں سروے کا آغاز کیا تھا۔ اب تک 80,400 مربع کلومیٹر تک کالی مٹی کا سروے مکمل کیا جا چکا ہے، جس میں 33,021 نمونے جمع کیے گئے ہیں۔ سروے پروجیکٹ کے پرنسپل تفتیش کار ہاؤ ہونگ شینگ کے مطابق سطحی مٹی سے زیر زمین مٹی تک اور میکرو لیول سے مائکرو لیول تک کارکنوں نے جو کچھ کیا ہے، اس میں عمومی مشاہدہ، نمونوں کے حصول، تشخیص، تجزیہ اور جانچ پڑتال شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان امور کی بنیاد پر ادارے نے نشان زدہ مقامات سے لے کر مکمل میدانوں تک زمینی سطح کی تہ اور سیاہ مٹی کی ارضیاتی پرت کا ایک جامع سروے اور مطالعہ کیا ہے۔ وزارت کے مطابق تقریباً 2 سال تک شمال مشرقی چین میں واقع سیاہ مٹی کے مخصوص علاقے کی 83 اہم کاؤنٹیز میں سیاہ مٹی کے ذیلی ذخیرے کی اقسام، تقسیم اور مقامی ساخت کی چھان بین کرنے کا منصوبہ تشکیل دیا جا رہا ہے۔ چین کے وسطی صوبوں ہوپے اور ہنان کے سنگم پر واقع تانچیانگ کھو کے آبی ذخائر سے پانی کا رخ موڑ کر اسے دونوں صوبوں کے قصبوں اور شہروں میں پہنچایا گیا ہے۔ بیجنگ اور تیانجن بھی اس بڑی نہر کے پانی سے مستفید ہو رہے ہیں۔ چین کے جنوب سے شمال کی جانب پانی کا رخ موڑنے سے متعلق منصوبے کے حکام کا کہنا ہے کہ نہر کے درمیانی راستے کے پہلے مرحلے کے تحت نہر کے قریب واقع کاروباروں اور گھرانوں کو اب تک مجموعی طور پر 50 ارب کیوبک میٹر پانی پہنچایا جا چکا ہے۔ منصوبے کے اس پہلے مرحلے میں چین کے وسطی صوبوں ہوپے اور ہنان کے سنگم پر واقع تھان چانگ کھو کے آبی ذخائر سے پانی کا رخ موڑ کر اسے دونوں کے صوبوں، قصبوں اور شہروں کے علاوہ بیجنگ اور تیانجن کے مضافات میں بھی پہنچایا گیا ہے۔ تقریباً
1432 किलोमीटर तवील इस रास्ते पर 24 बड़े और दरमियाने दर्जे के शहर आबाद हैं, जबकि 200 से जायद काउंटीज भी वाक़ हैं जो पानी की फराहमी से मुस्तफीद हो रही हैं। दरमियानी रास्ते में पानी हासिल करने वाले शहरों में घरेलू पानी की फराहमी की गारंटी की शरह कम से कम 75% से बढ़कर 95% से तजावुज कर चुकी है, जबकि सनती पानी की फराहमी की गारंटी की शरह 90% से जायद हो गई है। इस रास्ते में 8.9 अरब क्यूबिक मीटर से ज्यादा पानी को 50 से जायद दरियाओं और झीलों की जानिब मोड़ दिया गया है। जनूबी ता शुमाल पानी का रुख मोड़ने के इस मंसूबे के दरमियानी रास्ते के पहले मरहले की कामयाब तकमील ने बहुत सी अहम कौमी हिकमत अमलियों में हिस्सा लिया है, जिनमें आबी वसाइल की तखसीस की इस्लाह, अवाम के मयार जिंदगी में बेहतरी, पायदार तरक्की का फरोग और कुदरती माहौल की बहाली शामिल है। चीन में पावर बैटरी की सनत 531.9 गीगावाट घंटा की मजमूई इंस्टॉल शुदा सलाहियत के साथ दुनिया में पहले नंबर पर है, जिसकी खास वजह नई तवानाई से चलने वाली गाड़ियों की तेजी से बढ़ती मांग है। साल 2021 से 2022 तक पावर बैटरी और हाइड्रोजन फ्यूल सेल की मकामी सनत की तरक्की के बारे में चीन की सालाना रिपोर्ट में वाज़े किया गया है कि मुल्क में पावर बैटरी की सनत 531.9 गीगावाट घंटे की मजमूई इंस्टॉल शुदा सलाहियत के साथ दुनिया में सर फहरिस्त है। वजारत सनत और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ये रिपोर्ट 21 जुलाई को वर्ल्ड EV और ES बैटरी कॉन्फ्रेंस के मरकजी फोरम में जारी की, जो चीन के जुनूब मगरबी सूबा सिचुआन के ईपिन शहर में शुरू हुई। रिपोर्ट के मुताबिक पावर बैटरी इंडस्ट्री की तरक्की के आलमी इंडेक्स में सर फहरिस्त 3 कंपनीज का ताल्लुक चीन, जनूबी कोरिया और जापान से है। चीन मार्केट शेयर में निस्बतन बड़े इजाफे की जानिब गामजन है, जिसकी बुनियादी वजह इसकी नई तवानाई से चलने वाली गाड़ियों की मार्केट का तेजी से बढ़ता हुआ हजम है। टेक्नोलॉजी की तरक्की के लिहाज से चीन, जापान और जनूबी कोरिया सर फहरिस्त 3 है, जबकि यूरोपी और अमरीकी ममालिक जैसे कि अमरीका, जर्मनी और फ्रांस का इंडेक्स भी बढ़ता हुआ रुझान जाहिर करता है। इसके अलावा चीन, जनूबी कोरिया और अमरीका तकनीकी मयार की तश्कील और पहल को ज्यादा अहमियत देते हैं, जबकि चीन के वज़ा करदा मयार से मुतालिक दस्तावेजात की तादाद दुनिया के 40% से जायद है। रवां साल जून के आखिर तक चीन की पावर बैटरी नस्ब करने की सलाहियत 531.9 गीगावाट घंटा तक पहुंच गई, जिसने दुनिया में अपना अहम मकाम बरकरार रखा। बीजिंग में तामीर किए गए चीन के पहले आजमाइशी और मुकम्मल तौर पर खुद कार ट्रांसपोर्ट सर्विस कमर्शलाइजेशन जोन को 20 जुलाई को बाकायदा आवाम के लिए खोल दिया गया। यह आजमाइशी जोन 60 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित है। इसमें बगैर ड्राइवर चलने वाली 30 गाड़ियां मुसाफिरों की आमद और रफ्त के काम कर रही हैं। बीजिंग में तामीर किए गए चीन के पहले आजमाइशी और मुकम्मल तौर पर खुद कार ट्रांसपोर्ट सर्विस कमर्शलाइजेशन जोन को सरकारी तौर पर 20 जुलाई को आवाम के लिए खोल दिया गया। बीजिंग के इकोनॉमिक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एरिया में वाकई ये आजमाइशी जोन 60 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित है, जिसमें मामूल के मुताबिक आमद और रफ्त के लिए 30 ड्राइवरलेस गाड़ियां मौजूद हैं। रोड टेस्ट के मजमूई माइलेज 3 लाख किलोमीटर से तजावुज कर चुके हैं, जबकि बीजिंग सेल्फ ड्राइविंग ऑफिस की जानिब से गुज़श्ता साल अप्रैल में मुसाफिर गाड़ियों के लिए रोड टेस्ट लाइसेंस की पहली खेप जारी किए जाने के बाद से खुदकार ड्राइविंग ट्रिप ऑर्डर्स की तादाद 4,30,000 से जायद हो चुकी है। मुसलसल जांच और अपग्रेडिंग की बदौलत ड्राइवर के बगैर गाड़ियों की रफ्तार और आराम में मुसलसल बेहतरी आई है। बीजिंग के एक शहरी ल्यू का कहना है कि जब उन्होंने यहाँ पहली बार कार में सवारी की तो उसकी रफ्तार शायद 25 किलोमीटर फी घंटा रही होगी, लेकिन अब यह तकरीबन 50 से 60 किलोमीटर फी घंटा हो चुकी है। हिफाजत यकीनी बनाने की बुनियाद पर मुस्तकबिल में मकामी हुकूमत की तरफ से तश्कील दी जाने वाली पॉलिसी और माली मुआवनत के साथ मुताल्लिका सनती शोबे को बगैर ड्राइवर गाड़ियों के मरहले में मुनज़्ज़म अंदाज में फरोग दिया जाएगा। चीन में मौसम गर्मा की 2 माह पर मुहित छुट्टियों का आगाज हो गया। बच्चों और नौजवानों ने छुट्टियों में फरागत के लम्हात के बेहतरीन इस्तेमाल के लिए मुख्तलिफ समर कैंप्स ज्वाइन कर लिए हैं। बीजिंग में ऐसे ही एक समर कैंप में उनकी दिलचस्पी के 50 से जायद प्रोग्राम रखे गए हैं। मौसम गर्मा की 2 माह की तातीलात का आगाज होते ही चीनी बच्चे और नौजवान इस वक्त का कुछ हिस्सा मुख्तलिफ समर कैंप्स में गुजार रहे हैं। बीजिंग में मुनक्किदा एक समर कैंप में मुतादिद तलबा 50 से जायद प्रोग्राम्स में हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें खेल, कारपेंट्री और साइंस शामिल हैं। वबाई अमराज के बायस चूंकि बच्चे तालीमी साल के दौरान ऑनलाइन क्लासेस में शिरकत पर मजबूर हो गए थे, इन कैंप्स की जानिब से रवां साल गर्मियों की तातीलात के दौरान बैरूनी सरगर्मियों के लिए ज्यादा वक्त मख्तस किया है। इस मौसम गर्मा में चीनी वालिदैन और बच्चों में
ताक समर कैंप खास तौर पर मकबूल हैं। बीजिंग के एक राइडिंग क्लब के कोच हाओ च्या योंग का कहना है कि उनके घुड़सवारी के समर कैंप के 4 सेशन पहले ही बुक हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि हिफाजत यकीनी बनाने के लिए वो सिर्फ 1-on-1 कोर्सेज पेश करते हैं, इसलिए बैक वक्त बहुत ज्यादा नशिस्तें फराहम करना मुमकिन नहीं है। रवां साल मौसम गर्मा के दौरान समर कैंप्स की तादाद में सन 2019 में दस्तयाब रकम से तकरीबन 2 गुना ज़ायद इजाफा हुआ। चीन के मारूफ ऑनलाइन टूरिज्म प्लेटफॉर्म सी ट्रिप के आदाद शुमार के मुताबिक बच्चों की आज़ादाना नक्लो हरकत में सहूलत फराहम करने वाली मसनूआत का हिस्सा 22% है, जबकि खानदानी प्रोग्राम्स का हिस्सा 78% है। रवां साल की पहली शशमाही के दौरान शिमाल मगरबी सिंकियांग उगयो खुद मुख्तार इलाके में गैर मुल्की सरमायाकारी में साल ब साल 37% इजाफा हुआ है। महकमा तिजारत के मुताबिक गैर मुल्की सरमायाकारी का हजम 52.7 अरब अमरीकी डॉलर रहा, जो 355 अरब युआन से जायद बनता है। चीन के शुमाल मगरबी सिंकियांग विगोर खुद इख्तियार इलाके के महकमा तिजारत का कहना है कि सन 2022 की पहली शशमाही के दौरान खित्ते से बाहर की सरमायाकारी में जबरदस्त इजाफा देखा गया है। महकमे के मुताबिक इस दौरान तकरीबन 355.3 अरब युआन यानी तकरीबन 52.7 अरब अमरीकी डॉलर की मुश्तरका सरमायाकारी खित्ते की तरफ राग़िब हुई, जो साल ब साल 37% जायद है। इलाकाई महकमा तिजारत के मुताबिक इब्तदाई 6 माह के दौरान सरमायाकारी को राग़िब करने में सिंकियांग की कारकर्दगी मुख्तलिफ महकमों की जानिब से मार्केट पर मबनी ज़राए और सरमायाकारी को फरोग़ देने के इख्तराई इक़दामात से मंसूब है। महकमे ने मजीद बताया कि सिंकियांग में सरमायाकारी का माहौल बेहतर बनाने और इलाके की सनतों की जदीदियत को फरोग़ देने का अमल जारी रखा जाएगा। चीन में ई कौमियत के बाशिंदों ने जुनूब मगरबी सूबा गुइशो में रवायती मशल का त्यौहार मनाया, जिसे देखने के लिए मकामी और गैर मुल्की अफराद की बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी। इस मौके पर ई कौमियत की कदीम और भरपूर खुसूसियात को फनकारों ने मुख्तलिफ अंदाज में उजागर किया। चीन में ई कौमियत के बाशिंदों ने 22 जुलाई को चीन के जनूब मगरबी सूबा गुइचाओ के पीछे शहर की ताफांग काउंटी में रिवायती मशल का त्यौहार मनाया और इस त्यौहार की खुशियों में मुल्क भर से आने वाले सयाहों को शरीक किया। रवां साल मशल मेले की इफ्तिताही तकरीब का आगाज मकामी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुआन वुई मेंशन में हुआ, जहाँ ई कौमियत की कदीम और भरपूर खुसूसियात पर मुश्तमिल फनकाराना परफॉर्मेंस का एक सिलसिला भी जारी रहा। इस मौके पर मकामी रिहायशियों और सयाहों ने तातील की खुशियां चेहरों पर सजाए मशलें उठाकर अलाव के गिर्द रक्स किया, जिससे हर तरफ झिलमिलाती रोशनियों की बदौलत काउंटी के ऊपर छाया आसमान भी रोशन हो गया। ताफांग काउंटी में रवां साल के मशल मेले ने ई कौमियत की सकाफती रौनक को नुमायां तौर पर उजागर किया है और सकाफत और सयाहत के गहरे इंतजाम को फरोग दिया है, जिसमें मुख्तलिफ सरगर्मियाँ जैसे कि इफ्तिताही तकरीब, जश्न और बॉन फायर पार्टी का इनेकाद, इक्तसादी और काउंटी की समाजी तरक्की शामिल हैं। मशल मेला, जो हर साल छठे कमरी महीने की 24 तारीख को मनाया जाता है, ई कौमियत के लिए सबसे ज्यादा पुरवकार और अजीमुशान रिवायती त्यौहार है। इस जश्न में लोग आमतौर पर नए कपड़े पहनते हैं और कुश्ती और बुल फाइटिंग की सरगर्मियों में हिस्सा लेने के अलावा अलाव के गिर्द गाते और नाचते हैं। खासतौर पर मशलें, लालटेनें और लकड़ियों के अंबार बुराई को दूर करने और खुशकिस्मती लाने के लिए जलाए जाते हैं, क्योंकि आग रोशनी के हुसूल की अलामत है और ख्याल किया जाता है कि ये कीड़े मकोड़ों को भगाने और फसलों की नशोनुमा को महफूज रखने की भरपूर सलाहियत रखती है। चीन की हुकूमत अवाम के मजहबी अकीदे की आज़ादी को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। सिंकियांग उगयोर खुद मुख्तार इलाके में हुकूमत ने कदीम मजहबी फनपारों को महफूज करने के लिए बहुत कोशिश की है, जिसका मकसद नौजवान मजहबी स्कॉलर्स को मज़ीद मुताल्ला करने में मदद फराहम करना है। उरुमची में हुकूमती मदद से खुसूसी लाइब्रेरी तामीर की गई है, जिसमें अरबी, फारसी और दीगर ज़बानों में तहरीर की गई इस्लामी कुतब के 2000 से ज़ायद कदीम नुस्खे मौजूद हैं। लाइब्रेरी की जानिब से इन कदीमी किताबों को डिजिटलाइज किया जा रहा है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। चीन के शिमाल मगरबी सिंकियांग वेगोर खुद इख्तियार इलाके में मुख्तलिफ मजहबी अकायद के हामिल लोगों का कहना है कि हुकूमत ने कदीम मजहबी फनपारों को महफूज करने के लिए बहुत कोशिशें की हैं, जबकि नौजवान मजहबी एहलकारों को मजीद मुताला करने में मदद फराहम की गई है ताकि अवाम के मजहबी अकीदे की आज़ादी को यकीनी बनाया जा सके। उरुमची शहर में कायम एथनिक अफेयर कमीशन में अमले की एक नौजवान रुकन, जिनका नाम युइल्दिस अबू लिमीत है, अपने साथियों के साथ मिलकर कदीम मजहबी किताबें जमा करने, रिकॉर्ड करने और उन्हें
اسکین کرنے کا کام کر رہی ہیں۔ حکومتی مدد سے نازک اور قیمتی مذہبی کتابوں کے تحفظ کے لیے مستقل درجہ حرارت اور نمی کی حامل خصوصی لائبریری تعمیر کی گئی ہے۔ اس لائبریری میں عربی، فارسی اور دیگر زبانوں میں تحریر کی گئی اسلامی کتب کے 2000 سے زائد قدیم نسخے موجود ہیں۔ لائبریری کی جانب سے ان قدیم مذہبی کتابوں کو ڈیجیٹلائز کرنے کے اقدام کا بھی آغاز کر دیا گیا ہے تاکہ انہیں مزید قابل رسائی بنایا جا سکے۔ یولدس ابو لیمیت کے مطابق ان قدیم کتابوں کو محفوظ کرنے اور ان کی حفاظت کی غرض سے ایک خصوصی لائبریری قائم کی گئی ہے جو تقریباً 200 مربع میٹر کے رقبے پر محیط ہے۔ انہوں نے بتایا کہ 2016 میں قائم کی جانے والی اس لائبریری کو قدیم کتابوں کی حفاظت کے لیے قومی سطح کی سہولت بنایا گیا ہے۔ اس لائبریری کی بدولت خطے میں نوجوان مذہبی افراد کی تعلیم کے لیے بھی خاطر خواہ مدد فراہم کی گئی ہے۔ سنکیانگ اسلامک انسٹیٹیوٹ، جسے وسیع پیمانے پر خطے کے بہترین اسلامی اسکول کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے، 1987 میں تعمیر کیا گیا تھا۔ سال 2017 میں مرکزی اور مقامی حکومتوں کی جانب سے انسٹیٹیوٹ کے لیے ایک نئے اور بڑے کیمپس کی تعمیر میں تقریباً 3 کروڑ 70 لاکھ امریکی ڈالر صرف کیے جا چکے ہیں۔ تقریباً 10 ہیکٹر سے زائد رقبے پر محیط اس ادارے میں ایک لائبریری، جمنیزیم، نماز کے لیے ہال اور ایک وضوخانہ موجود ہے جہاں طلباء اور اساتذہ نماز سے پہلے وضو کر سکتے ہیں۔ اس انسٹیٹیوٹ کے طلباء کو قرآن اور مذہبی امور کے مطالعے، بنیادی عربی زبان، چینی زبان، تاریخ اور ثقافت سمیت دیگر متعدد کورسز کروائے جاتے ہیں۔ سنکیانگ میں اسلامی ادارے کے ایک طالب علم سبائتی چیانگ سائمی کے مطابق ان کے پاس 2 طرح کے کورسز ہیں جن میں سیکولر کورسز اور مذہبی کورسز شامل ہیں۔ سیکولر کورسز کے لیے طلباء قوانین و ضوابط، نظریہ و سیاست اور معیاری چینی زبان کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ طلباء کے پاس مذہبی کورسز میں قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کی بھی سہولت ہوتی ہے۔ ابو درائم اسلام سنکیانگ اسلامک انسٹیٹیوٹ سے فارغ التحصیل ہیں اور اب وہ ارومچی کی ایک مسجد کے امام ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمیں انسٹیٹیوٹ میں داخلہ اس لیے دیا گیا تھا کہ ارومچی میں یہاں کے مذہبی عقیدت مندوں کی مانگ کو پورا کرنے کے لیے مطلوبہ مقامی مذہبی ماہرین موجود نہیں ہیں۔ اس لیے انسٹیٹیوٹ نے ہائی اسکول کے قابل طلباء کو داخلہ دیا اور انہیں مذہبی ماہر بننے کی تعلیم دی۔ سال 2021 میں سنکیانگ بھر سے 160 سے زائد ہائی اسکول کے گریجویٹس کو یہاں داخلہ دیا گیا۔ گریجویشن کے بعد ان طلباء سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ مذہبی طور پر مکمل اور اخلاقی طور پر جوابدہ مذہبی اسکالر بن جائیں گے۔ سنکیانگ یونیورسٹی نے حال ہی میں ایک آزاد تحقیقی رپورٹ شائع کی ہے جسے سنکیانگ میں مختلف نسلی گروہوں کے لیے اچھے کام کے حقائق پر بیان کا عنوان دیا گیا ہے تاکہ شمال مغربی چینی علاقے میں تمام نسلی لوگوں کے حقیقی کام کے عمل کو واضح کیا جا سکے۔ تحقیقاتی ٹیم نے 1 سال کے دوران سنکیانگ کی 14 کاؤنٹیز اور شہروں کا دورہ کیا۔ اس دوران انہوں نے مقامی افراد کے جذبات، محرکات، روزگار کے طریقوں اور اقدار کو پوری طرح سے سمجھنے کے لیے ہان، ویغور، کازک، ہوئی، شیپو، تونگشیانگ، تاؤر، روسی اور دیگر نسلی گروہوں کے کارکنوں کے ساتھ تفصیلی بات چیت کی۔ رپورٹ میں یہ نتیجہ اخذ کیا گیا ہے کہ کام کرنا ایک خود مختار اور رضاکارانہ عمل ہے جو سنکیانگ میں رہنے والے تمام نسلی گروہوں کی طرف سے اپنی جذباتی اور منطقی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے سر انجام دیا جاتا ہے۔ یہ ایک خود مختار اور رضاکارانہ سماجی رویہ ہے جسے سنکیانگ کے تمام نسلی گروہوں کے لوگوں نے منطقی انداز میں منتخب کیا ہے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ سنکیانگ میں تمام نسلی گروہوں کے لوگوں کے پیشہ ورانہ امور کی صورتحال سماجی جدیدیت کے ناگزیر رجحان اور فطری عمل کے مطابق ہے۔ رپورٹ کے مطابق سنکیانگ کے تمام نسلی گروہوں کے لوگوں نے ایک ہم آہنگ خاندان، خود کو بہتر بنانے اور زیادہ قابلیت کے حصول کی اقدار کو ظاہر کیا ہے جو کام کے ذریعے حاصل کی جاتی ہیں۔ سنکیانگ یونیورسٹی کے نائب صدر زولیاتی سیمائی کے مطابق اس تحقیق کا مقصد بین الاقوامی برادری کے ساتھ نتائج کا اشتراک کرنا تھا، بشمول ان تمام محققین، دیگر تحقیقی اداروں اور تھنک ٹینکس کے جو سنکیانگ پر توجہ دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس فہرست میں ایسے لوگ اور ادارے بھی شامل ہیں جو چین کی سماجی اور اقتصادی ترقی اور انسانی حقوق کی کامیابیوں کی پیروی کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس رپورٹ کو چینی اور انگریزی دونوں زبانوں میں جاری کیا گیا ہے تاکہ حاصل شدہ نتائج کو جلد از جلد سمجھا جا سکے۔ اس کے علاوہ سنکیانگ یونیورسٹی تحقیقی نتائج کے موضوع یا متعلقہ شعبوں پر مزید بات چیت اور تبادلے کے لیے بھی تیار ہے۔ یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا، آپ دیکھتے رہیے چائنا ٹوڈے۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ چین کے دارالحکومت بیجنگ میں بہت بڑی تعداد میں مسلمان مقیم ہیں جن میں مقامی افراد کے ساتھ ساتھ مختلف ملکوں سے تعلق رکھنے والے بھی شامل ہیں۔
عید الاضحیٰ کے موقع پر بیجنگ کی مختلف مساجد میں نماز عید ادا کی گئی، جس کے بعد مخصوص مقامات پر قربانی کا فریضہ بھی ادا کیا گیا۔ پاکستانی صحافی زبیر بشیر نے عید پر بیجنگ میں مقیم اپنی فیملی کے ہمراہ دوستوں کو پرتکلف دعوت دی، جس میں پاکستانی کھانوں کے ساتھ ساتھ پاکستانی ثقافت کا خاص رنگ بھی دیکھنے کو ملا۔ آپ کو بھی دکھاتے ہیں۔ بیجنگ ایک شاندار شہر ہے۔ یہاں آنے والے اس شہر کی ہزاروں سال کی تاریخ کے گواہ بنتے ہیں۔ یہاں ہر شخص آپ کو مصروف عمل نظر آتا ہے۔ یہاں آپ سائنس اور ٹیکنالوجی کی روشنی سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور بیجنگ کے منفرد لمس کو محسوس کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہاں عید منانا۔ بیجنگ کے بہت سے علاقوں میں مسلمان رہتے ہیں، جیسے کہ شہر کے مرکز میں نیوجے، چھاؤیانگمن، واشی اور ڈونگسی وغیرہ، اور شہر کے مضافات میں شی ہونگمن، چھانگ اینگ، شوینگ، شاہا اور ڈوڈیان وغیرہ میں بھی مسلمان مقیم ہیں۔ یہ ہماری امبیسی کی مسجد ہے۔ یہاں پر بیجنگ میں مقیم پاکستانی نماز عید اور نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے آتے ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر امبیسیز کے لوگ بھی یہاں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ بیجنگ کے داشنگ ڈسٹرکٹ کا ایک گاؤں ہے۔ یہاں مسلمان رہتے ہیں۔ یہاں کا ماحول بہت اچھا ہے۔ گاؤں کے داخلی راستوں پر لہلہاتا سبزہ آپ کا استقبال کرتا ہے۔ آج خوبصورت موسم نے ماحول کی دلکشی کو اور بھی بڑھا دیا ہے۔ بارش کے بعد ہم ٹھنڈی اور تازہ ہوا سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ یہاں ذبح کے بعد گوشت بنانے اور اس کو حصوں میں تقسیم کرنے کی سہولت بھی موجود ہے۔ قصاب آپ کی خواہش کے مطابق گوشت کو کاٹتے ہیں۔ آج ہم حلیم، قورمہ اور پلاؤ بنائیں گے، تو اس کے لیے گوشت اس مناسبت سے کٹوا لیا ہے۔ یہ انتہائی پروفیشنل قصاب ہیں۔ بکرا ذبح کرنے سے گوشت کی تیاری تک انہیں تقریباً 15 منٹ لگے ہیں۔ ہم نے گوشت کے 3 حصے بنوا لیے ہیں، اب انہیں تقسیم کریں گے۔ عید قربان کے موقع پر جو بڑی اہم چیز ہے سوس کے طور پر ہم استعمال کرتے ہیں وہ ہے پودینے کی چٹنی، اور اب ہم پودینے کی چٹنی تیار کریں گے۔ اس کے لیے پودینہ اور ہری مرچیں ہم نے پہلے سے کاٹ لی ہیں، اب انہیں میش کریں گے۔ فوری طور پر شام کے کھانے کی تیاری میں مصروف ہونے لگے ہیں۔ ہم سب مل بیٹھیں گے۔ اس خوشی نے ہر تھکاوٹ بھلا دی ہے۔
نے دعوت کو مقامی رنگ دینے کے لیے فرائڈ ڈو ٹوسٹ، کرسپ فرائڈ پین کیک اور فرائڈ سوئیاں بھی خریدی ہیں۔ یوں آج ہماری دعوت میں چینی رنگ کا بھی اضافہ ہوا ہے۔ کھانا تیار ہے، وقت ہو چکا ہے اور مہمان بھی آ چکے ہیں۔ السلام علیکم۔ کافی عرصے سے بیجنگ میں مقیم ہیں۔ اس دوران ایسے بہت سے مواقع آئے ہیں جب ہمارا گھر دوستوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اس شہر کے خوبصورت تحفوں میں ہلچل سے بھرپور متحرک زندگی کے علاوہ مخلص دوستوں کا پیار اور محبت بھی شامل ہے۔ اور یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ آپ دیکھتے رہیے چائنا ٹوڈے۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ نوجوان طبقہ دیہی علاقوں کی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ لوری یانگ سرکاری ملازم ہیں۔ 2017 میں انہوں نے صوبہ سیچوان کے ایک گاؤں سیچیا ماؤ کا دورہ کیا، پھر انہوں نے وہاں کے رہائشیوں کی غربت دور کرنے کی ٹھان لی۔ لوری یانگ کی طرح لاکھوں سرکاری ملازمین کو بھی انسداد غربت کے لیے دیہی علاقوں میں بھیجا گیا۔ 2012 سے 2022 تک چین میں انسداد غربت کے لیے سالانہ 30 ارب یوان مختص کیے جاتے رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ نوجوان دیہات کی ترقی میں نمایاں کردار ادا کر سکتے ہیں۔ میرے یہاں آنے کا مقصد مقامی دیہاتیوں کو غربت سے نجات دلا کر خوشحال زندگی کی راہ پر گامزن کرنا ہے۔ 40 سالہ لورو یانگ ایک سرکاری ادارے کے ملازم ہیں۔ سال 2017 میں وہ بیجنگ سے صوبہ سچوان گئے، جہاں انہوں نے سیچیا میاؤ نامی گاؤں میں غربت کے خاتمے کے لیے کام کا آغاز کیا۔ سال 2012 میں چین کی وسیع و عریض سرزمین پر غربت کے شکار لوگوں کی تعداد 10 کروڑ کے قریب تھی۔ گزشتہ 10 سال کے دوران چینی حکومت نے انسداد غربت کے لیے ہر سال 30 ارب یوان سے زائد رقم مختص کی اور 30 لاکھ سرکاری اہلکاروں سمیت تقریباً 1 کروڑ افراد انسداد غربت میں مصروف رہے۔ ان اہلکاروں نے ملک کے دور افتادہ اور غربت کے شکار دیہاتوں میں جا کر وہاں کے مکینوں کو غربت کی حالت سے نجات دلانے کی بھرپور کوشش کی۔ لورو یانگ ان 30 لاکھ اہلکاروں میں سے ایک ہیں۔
جب میں پہلے دن گاؤں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ شیئے چیاماؤ کے مناظر خوشگوار ہیں، لیکن پہاڑی علاقے میں آمد و رفت کی سہولیات میسر نہیں تھی اور معاشی بنیاد بہت کمزور تھی۔ سرسبز اور سازگار ماحول ہونے کے ساتھ ساتھ یہاں غربت کا سنگین مسئلہ بھی موجود ہے۔ لو رو یانگ نے گاؤں کی پسماندگی کی وجوہات جاننے کے لیے تفصیلی جائزہ لیا۔ گاؤں والو، ایک اعلان سن لو، کل صبح 7 بجے گاؤں کی 3ری، 4تھی اور 5ویں کمیونٹی کے کاشتکار یہاں کی کمیٹی کے دفتر میں ایک مشاورتی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ یہ چین کے جنوب مغربی علاقے میں نچلی سطح پر جمہوری نوعیت کا مشاورتی اجلاس ہے۔ گاؤں کے اہلکار کسانوں کے ساتھ براہ راست بات چیت کرتے ہوئے ان کی رائے اور تجاویز سنتے ہیں اور مسائل کا حل تلاش کرتے ہیں۔ لو رو یانگ نے دیہاتیوں کی طرف سے پیش کردہ مسائل کو تحریر کیا، لیکن یہ کافی نہیں تھا۔ گزشتہ 4 سال کے دوران غربت کے خاتمے کے اقدامات تلاش کرنے کے لیے لو رو یانگ نے گاؤں کے ہر کونے کا سفر کیا، ہر خاندان سے ملاقات کی، ہر غریب شخص کے لیے ایک الگ فائل بنائی اور پھر ہدف کے مطابق ان کی مدد کی گئی۔ یہ غربت کے خاتمے کی مہم میں چین کا ایک اختراعی طریقہ کار ہے جسے ٹارگیٹڈ غربت کا خاتمہ کہا جاتا ہے۔ ٹارگیٹڈ غربت کے خاتمے کا مطلب مقامی حالات کے عین مطابق مناسب اور مؤثر اقدامات اختیار کرنا ہے۔ لو رو یانگ نے شیئے چیاماؤ کے حالات کے مطابق اجتماعی صنعتوں کی ترقی کے ذریعے پورے گاؤں کو غربت سے نکال کر امیر بنانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے بنجر زمین پر درخت، پہاڑ کی چوٹی پر سچوان کی کالی مرچ اور ڈھلوان پر جنکو کے باغات لگائے، جنگلات میں افزائش کی صنعت پر زور دیا اور نشیبی علاقوں میں مشروم، مرچ اور آبی پالک اگانے کی کوشش کی۔ اس محنت کے نتیجے میں شیئے چیاماؤ گاؤں نے اپنی خصوصی زرعی صنعت کو ترقی دی اور صدر شی جن پنگ کے کال کے مطابق وہاں کے سرسبز پہاڑ چاندی کے پہاڑ اور وہاں کے شفاف دریا سونے کے دریا بن گئے۔ السلام علیکم، میں انسداد غربت سے متعلق ایک سرکاری اہلکار ہوں۔ آج میں آپ کے لیے سرسبز پہاڑوں اور صاف ستھرے پانیوں سے بہترین اشیاء لا رہا ہوں جو شیئے چیاماؤ گاؤں کا خصوصی تحفہ ہے۔ ان اشیاء کو آن لائن براہ راست فروخت کر رہے ہیں۔ وہ انٹرنیٹ کے ذریعے شیئے چیاماؤ گاؤں کی سب زرعی مصنوعات کی باہر کی دنیا میں تشہیر کر رہے ہیں۔ چین میں انٹرنیٹ کی ترقی سے دیہی غربت کے شکار لوگوں کو فائدہ پہنچا ہے۔ ای کامرس غربت کے خاتمے کا ایک مؤثر ذریعہ بن چکی ہے۔ غربت کے خاتمے کا راستہ جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے مزید ہموار ہو چکا ہے۔ گزشتہ چند سال کے دوران شیئے چیاماؤ گاؤں نے 82 ایکڑ پر سچوان کی کالی مرچ کے باغات، 25 ایکڑ پر جنکو کے باغات اور 33 ایکڑ پر پھلوں اور سبزیوں کے باغات قائم کیے ہیں۔ گاؤں کی اجتماعی اقتصادی کمپنی کی سالانہ فروخت کی آمدنی 20 لاکھ یوان سے زیادہ رہی، جبکہ دیہاتیوں کی سالانہ آمدنی 10 لاکھ یوان ہے۔ یہاں 100 دیہاتیوں کو روزگار کے مواقع فراہم کیے گئے ہیں۔ گاؤں کے لوگ اپنی دہلیز پر کام کر کے آمدنی حاصل کر سکتے ہیں۔ سال 2018 میں شیئے چیاماؤ گاؤں میں شمالی سچوان کے طرز تعمیر کا حامل سرگرمی مرکز قائم کیا گیا۔ یہاں گاؤں کے لوگ طبی خدمات اور ثقافتی سرگرمیوں سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ اگلی نسل دیہی احیاء کی امید رکھتی ہے اور علم ان کی تقدیر بدلنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ دیہی تعلیم کے وسائل کی قلت کے باعث طلباء کے لیے بیرونی دنیا کو سمجھنے کے مواقع دستیاب نہیں ہیں۔ لو رو یانگ نے ان کے لیے ایک لائبریری قائم کی ہے۔ دیہی علاقوں میں آن لائن تعلیم بتدریج فروغ پا رہی ہے۔ کلاس روم میں ایک اسکرین کے ذریعے بچے بہتر تعلیمی وسائل سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ سال 2019 تک لو رو یانگ کا 2 سالہ تعیناتی کا وقت پورا ہو چکا تھا، لیکن انہوں نے گاؤں میں اپنی خدمات جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے سوچا تھا کہ گاؤں والے مجھ سے الگ نہیں ہو سکتے، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ میں گاؤں سے نہیں جا سکتا۔ جب آپ ایک کام زیادہ دیر تک کرتے ہیں تو آپ کو اس کی عادت ہو جاتی ہے۔ یہ جگہ میری زندگی کا حصہ بن چکی ہے، یہ میرا دوسرا گھر ہے۔ اس وقت شیئے چیاماؤ گاؤں میں نمایاں تبدیلیاں آ چکی ہیں۔ چین میں انسانی تاریخ میں غربت کے خلاف ایک بے مثال جنگ نے کروڑوں لوگوں کی تقدیر بدل دی ہے۔ سال 2020 تک چین میں غربت کے شکار تمام 10 کروڑ افراد کو غربت سے نکال دیا گیا تھا۔ یہ چین کی کامیابی اور دنیا کا معجزہ ہے۔ اس معجزے کے پیچھے لو رو یانگ جیسے 30 لاکھ اہلکاروں کی انتھک محنت ہے۔ انہوں نے اپنی شہری زندگی چھوڑ کر دیہی علاقوں میں جا کر وہاں کے لوگوں کے ساتھ غربت سے نجات پانے کے لیے محنت اور دانش مندی سے بھرپور کوشش کی۔ لو رو یانگ کو 2021 میں چین کی غربت کے خاتمے کی مہم میں ممتاز قومی شخصیت کے اعزاز سے نوازا گیا۔
چائنا ٹوڈے سے اتنا ہی. اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ. آپ دیکھتے رہیے GNN.